الحمد لله الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه والوزن والفضل والنظم والعزم بالجزم وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جلد بلد بلد جسد رسو جزب نزب عزم له ولا جذب وصف عيب غاب بيت خصم له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا حبيبنا وطبيبنا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا أجدر الخلق جديرنا وبحسنه الصدارة والعناية والأمانة والإمامة أعلانا وأولانا وأجدرنا وأخطرنا وأكبرنا وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته
صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت سے بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الحمد ثناء الہی جو مالکی ہر ہر نام اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہ ہردا تے آپ ہی مقاموں خالی تے اس تھی کوئی نہ مکان نہ خالی ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا سنبھالی تے او محبوبی حبیب ربانا حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیمہ تائی وہ ہاتھ سرے دے دردا تے لولا کی خلقت الکون شان انا وچ آیا جن غلام جن انسان غلام فرشتے دوویں جہان انہاں دے تے زیراں زبراں شداں مداں شان انہاں وچ آئیاں اوے عام لوگاں سمجھ نہ گائی تے خاصا رمضان پایا. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے. درود و سلام اس معظم و محترم و مکرم
محبوب کبریا تاجدار عرب و عجم حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں اور جوانوں عزیز بچوں، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور آیا مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ دعا ہے فقیر کی زبان پر خالق کائنات کلمت الحق جاری فرمائے۔ احباب ذوقار، آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے آیا مقدسہ، اس میں خالق نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کلام جو ہے اس میں شک ہے ہی کوئی نہ، مشکوک نہیں ہے، شبہ والا رب کا کلام ہے ہی نہیں۔ وہ تاکید کا لفظ استعمال نہ بھی کرے، ہم ایمان والوں کو اس کے کلام میں شک نہیں ہے۔ اور کائنات میں کوئی بندہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے، بندے کی بات کر رہا ہوں، کائنات میں ایسا بندہ ہے ہی کوئی نہ جو میرے خالق کے کلام میں شک سمجھے، اور جو شک سمجھے حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے، اندے نالوں تے کھوتا ہی چنگا ہے۔ ہاں جی، اس نالوں تے کھوتا ہی چنگا ہے۔ جنوں رب دے کلام میں شک ہوئے انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان حقیقی معنی میں ہے بھی ہو، جنوں رب دے کلام میں شک نہ ہوئے، رب دے کلام نو بالکل سچا سمجھے، پھر بھی رب نے لفظ تحقیق، لفظ انا استعمال کر کے، لفظ انا کلام عرب وچ ادوں استعمال کیتا جاتا ہے جدوں اگے سامعین جو ہے نا انہاں نوں کسے گل وچ ڈاؤٹ ہوئے، شک ہوئے، کوئی منکر لوگ ہون، ادوں کلام عرب وچ عربی لوگ لفظ انہاں نوں استعمال کردے نے۔ رب نوں تے پہلے ہی پتا سی کہ لوگ ہون کے کہن کے جی اذان تو پہلا کیوں پڑھ دے ہو، اذان تو بعد کیوں پڑھیا جے درود، نماز جمعہ تو بعد کیوں درود پڑھ دے ہو۔ رب نوں پتا سی لوگاں نے کہنا ہے، تے تائیں اللہ نے پہلے ہی قرآن فرما دیتا انا، لفظ تحقیق استعمال کر کے فرمائے لوگو میں خدا ہو کے تے نال میرے فرشتے بھی سونے نبی تے درود پڑھنے، ایمان والے تسی بھی پڑھیا کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود بھیجا کرو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی بھیجا کرو اور خوب با ادب ہو کر سلام بھی بھیجا کرو۔ درود و سلام کا تقاضا کیا گیا، درود بھی پڑھنا ہے اور بولو تو صحیح یار، درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی، دو باتوں کا رب ذوالجلال نے تقاضا کیا، درود بھی پڑھنا ہے، سلام بھی پڑھنا ہے۔ ہم اہل سنت والجماع نبی علیہ السلام کی ذات پر درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں۔ احباب ذوقار،
جب مدینہ منورہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور دین متین کی تبلیغ عروج پر جانے لگی، کفار نے کئی بار حملے کیتے کہ اس محبوب دی شان میں کمی آ جاوے، کوئی نہ کوئی بہانہ بن کے انہاں دا دین کم ہو جاوے، اگے نہ بڑھے، کیونکہ انہاں دا ارادہ سی تے رب نے قرآن میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اے محبوب اے چاہتے نے لوگ، مشرکین مکہ اے چاہتے نے کہ اللہ دا نور بجھ جائے، محمد عربی جو دین لے کے آئے نے اور بجھ جاوے، اے کافرہ میں ارادے تے ختم ہو سکتے نے پہ رب دا بھیجے ہویا دین ختم نہیں ہو سکتا۔ لوگ تے چاہتے سن مشرکین، لیکن جدوں ویکھیا ہر حربہ استعمال کیتا، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام دی شان وچ نہ تے عیب لگ سکے، نہ حضور دی شانہ نو کم کر سکے، نہ لایا ہویا دین مصطفی اور بجا سکے۔ پھر انہوں نے چاہیا کہ اسی حضور دی ذات تے الزام لائیے، حضور دی ذات وچ عیب کڈیے۔ رب ذوالجلال نے جدوں ویکھیا تے رب نے فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا، اگر ابو جہل ہوئے یا عتبہ شیبہ ہوئے یا ابو لہب ہوئے، اگر وہ تیرے جسم اطہر وچوں یا تیری شانہ وچوں وہ کمیاں لبن، حالانکہ ہے کوئی نہیں، سونیا انہاں دا اپنا مقدر ہے، انہاں دی بدبختی ہے، ادھر توجہ نہ کریا کر، سونیا تیرا خدا جو تیرے تے ضرور بڑھ رہا ہے۔ تانوں گھبران دی لوڑ کا دیئے، تانوں پریشان ہون دی لوڑ کا دیئے، سونیا جدو تہاڈا خدا خود نے نعتاں پڑھدا ہے۔ اور مفسرین نے اس آیا مقدسہ دے تحت لکھیا ہے کہ اللہ کی پڑھدا ہے درود، اللہ درود بھیجدا کیے، اسی درود پڑھنے ہاں، فرشتے درود پڑھتے نے، رب درود بھیجدا ہے، رب دا درود بھیجنا کیے، مفسرین نے اس آیا مقدسہ دے تحت لکھیا ہے اسی درود بھیجیے، فرشتے بھیجتے نے حضور دی درجات دی بلندی واسطے، اے معنی لیا جاتا ہے، لیکن رب اسی لوگوں میں بیٹھ کے درود پڑھنے ہاں، کلے بیٹھ کے درود پڑھنے ہاں، نکرے بیٹھ کے درود پڑھنے ہاں، محفل سجا کے درود پڑھنے ہاں، اذان تو پہلا پڑھنے ہاں، اذان تو بعد پڑھنے ہاں، جمعے تو بعد پڑھنے ہاں، اے تے ساڈا طریقہ ہے، لیکن رب دا طریقہ کیے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اے دا مطلب ہے جدو رب درود پڑھتا ہے فرشتیاں نو نیڑے بوا کے محفل سجا کے فرشتیاں نو کہتا ہے فرشتوں دیکھو نا میں اپنے نبی دے قدم کیڑے سونے بڑھائے نے، لوگوں دیکھو نا، فرشتوں دیکھو میں اپنے نبی دا پیٹ کیڑا سونا بڑھایا ہے، میں اپنے نبی دا سینہ کیڑا سونا بڑھایا ہے، میں نبی دے گوشت مبارک کنے حسین بڑھائے نے، حضور دے دندان کیڑے پیارے بڑھائے نے، حضور دا چہرہ کیڑا سونا بڑھایا ہے، اے فرشتوں میرا اے درود بھیجنا ہے۔ فرشتیاں دی محفل سجا کے خالق فرماندا ہے فرشتیوں ویکھو سراپا محبوب نو کیڑا میں سونا بڑھایا۔ اباب ذیوکار اے ہے رب دا درود بھیجنا۔ پھر گرامی قدر کوئی بھی عمل ہوئے نا، کوئی عمل رب تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا لیکن نماز دا حکم دیتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، نماز دا حکم دیتا سوں لیکن خود اب بولو صحیح خود نہیں پڑھتا۔ رب تعالیٰ نے حج دا حکم دیتا ہے، خود روزے دا سانو حکم دیتا سو لیکن خود نہیں کرتا، زکوٰۃ دا حکم سانو فرمایا سو لیکن خود نہیں دینا۔ کیوں؟ زکوٰۃ دیتی جاتی ہے حساب نال، تے سانو تے بے حسابہ چاہیے، نہیں سمجھ آئی؟ زکوٰۃ دیتی جاتی ہے حساب نال،
تے او بے حساب ہے، حساب تو بغیر عطا کرتا ہے، لیکن ایک وظیفہ ایسا ہے، ایک عمل خیر ایسا ہے، وہ بند رب تعالیٰ کسے نو شریک اندے نال کوئی شریک نہیں ہو سکتا، او وحدہ لا شریک ذات ہے، او واحد ہے، او یکتا ہے، قل هو اللہ احد ہے، اوندا کوئی ثانی نہیں، اوندا کوئی شریک نہیں، نماز میں حکم دیتا ہے لیکن خود نہیں پڑھتا، لیکن زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے خود نہیں عطا کرتا، گرامی قدر ساری عبادت کا حکم دیتا لیکن خود نہیں کرتا، جدوں واری گئی آمنہ تے لات دی ذات اتے درود پڑھن دی، رب فرماندا ہے اے کائنات والیو، زمین دے ذرہ ذرہ، کائنات دا ہر ذرہ، اے کائنات والیو سن لو، میں خدا بھی درود پڑھنا، میرے فرشتے بھی پڑھتے رہے، اے لوگوں تسی بھی شامل ہو جاؤ۔ وحدہ لا شریک ذات ساریاں نو شامل کر کے فرمایا فرشتوں اے لوگوں میں بھی خود، خالق فرماتا میں بھی تے فرشتے بھی تے اے انسانوں ایمان والے ہو، تسی سارے حضور دی بارگاہ آقا علیہ السلام دی ذات اقدس اتے تسی درود بھیجیا کر۔ گرامی قدر اس واسطے خالق کائنات نے ساری کائنات دے ایمان والے لوگاں نو حکم فرمایا تسی درود پڑھیا کرو تے خوب خوب سلام بھیجیا کرو با ادب ہو کے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو بے شک اللہ اور ان دے فرشتے درود بھیجتے نے اس نبی ہوتے، اور اس جگہ تے رب ذوالجلال نے ان اللہ ان تو بعد لفظ اللہ دا استعمال کیتا، جو رب دا ذاتی نام ہے، جو رب دا ذاتی نام ہے اللہ، اللہ دا ذاتی نام ہے، اللہ کہہ سکتا سی ان الرحمن، ان القدوس، ان الکریم، ہاں جی ان الجبار، ان القہار، او اللہ دی صفات نے لا تعداد، اللہ دی صفات نے، اللہ تعالیٰ کسی اور صفت کا نام ہی لے کے درود بھیج سکتا سی، حکم دے سکتا سی، لیکن خالق نے لفظ ذاتی نام دا استعمال فرما کے اس دی بات والی اشارہ کیتا، میری صفات بھی تے میری ذات بھی سونے محبوب دے درود بھیج دے۔ اور گرامی قدر کائنات دے وچ جتنے انسان نے انہاں وچوں مومناں نو رب نے حکم دیتا کہ درود بھیجیا کرو، ہر بندے نو حکم کوئی نہیں، ہر بندے نو حکم نہیں ہے، درود و سلام پڑھن دا حکم کنوں ہے؟ مومناں نو، کنوں ہے؟ ایمان والیاں نو، کہ ایمان والےو تسی میرے نبی تے درود بھیجیا کرو۔ گرامی قدر درود و سلام دے بڑے فوائد نے، اے بی سی تے بڑی پڑھتے نے لوکی، ہاں جی اے بی سی تے لوگ بڑی پڑھتے نے، کنہ پڑھیا جی بی اے کیتا ہے، کنہ جی پڑھیا میں جناب ایم اے کر لیا، ڈبل ایم اے کر لیا، کیوں؟ روٹی لب جائے گی۔ میں کہنا اگر تینو اے بی سی روٹی دے سکتی ہے تے مصطفیٰ دی ذات درود پڑھ تے اے بھی روٹی دے سکتا ہے، ہاں جی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سمجھ آئی بات دی؟ اگر اے بی سی روٹی دے سکتی ہے، بندہ ایم اے بی اے کر لوے، ڈبل ایم اے ماسٹر کر لے تے نوکری لبدی ہے، جدوں اے دنیاوی شاید تو انہوں روٹی دے سکتی ہے تے حضور دی بارگاہ درود پڑھیا جاوے تے وہ بھی روٹی لب کے ضرور دے گا۔ اب زیبا کار درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پڑھنا چاہیے تے کثرت نال پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ میرے تے درود کثرت نال پڑھے گا کل قیامت والے دن میرے بالکل قریب ہوئے گا، قیامت والے دن میرے نیڑے ہوئے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موجم الکبیر وچ روایت محشر دا دن ہوئے گا تے نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر بندہ اپنے گناہاں وچ مستغرق ہوئے گا، خوف خدا نال جناب دی گردن خم ہوئے گی،
کوئی اپنے پسینے میں ڈبیا ہوئے گا اپنے گناہاں دے سبب، کوئی گٹیاں تائیں، کوئی گوڑیاں تائیں، کوئی لگ تائیں تے کوئی سینے تائیں۔ ایک ایسا بھی بندہ ہوئے گا انہوں فرشتے پکڑ کے جہنم وال لے کے جا رہے ہوں گے، اوتے ساڑے نبیوں دے ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام دا نام سن کے، ابے دا نام سن کے بالکل چپ بیٹھے۔ اے ابا بڑا چنگا ہوندا ہے، جندے ابے سلامت نے او بھی تے جندے نہیں نے او تے قبراں وچ اپنے والدین دی سلامتی واسطے دوویں ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ۔ اے ابا ہوئے نا ابا تے اے حلال ہون دی نشانی، حلالی ہون دی۔ میں تے حدیث پاک نہ سنا دیاں تانوں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے او صحابی نے لوگاں دے ایمان دل وچ ہوندا ہے۔ ایمان کتھے ہوندا ہے؟ دل وچ۔ کئی ہور اگے ہوندے نے انہاں دے خون دے وچ بھی انگ انگ وچ ایمان سرایت کردا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ویکھیا جی عمار بن یاسر نو؟ جی آقا۔ فرمایا ایمان انہاں دے دل وچ بھی ہے، انہاں دے خون وچ بھی ہے، تے ایمان انہاں دیاں ہڈیاں وچ بھی سرایت کر گیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام کو سنیا، میں حضور کو سنیا، کی سنیا؟ فرمایا ان اللہ وکل بقبری ملکن، اللہ رب العالمین نے میری قبر اتے ایک فرشتہ مقرر فرمایا۔ سمجھ نہیں ہے بات دی؟ اجے حضور حیات نے، اجے حضور حیات نے، لیکن حضور نے فرمایا رب نے میری قبر اتے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ اور کی کرتا ہے؟ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے او فرشتہ جڑا مقرر کیتا ہے، آتاہو استماع الخلائق، ساریاں دا درود سندا ہے، او میرے تک پہنچا دیندا درود۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او فرشتہ اس بندے نو بھی جاندا ہے تے اون دے ابے نو بھی جاندا ہے۔ جنوں سمجھ آئیے ہاتھ دوویں چوک کے سبحان اللہ کہے۔ ہن میں آپ ترجمہ کرن لگیا اپنی مرضی نال، یعنی ٹھیک ترجمہ، یعنی اچھا کراچی وچ نا ایک پرچہ ہویا کسے ہوتے اور جعفر تقی نا سی، اون دے ابے دا نام کوئی نہیں لکھیا ہویا۔ میں کہا تورا ابا ہوندا تے لکھیا جاندا، نہیں سمجھ آئی؟ اسی ایویں نہیں کہندے کہ او جناب حلالی نہیں نے، او اون دے ابے دا نام ہی نہیں لکھیا ہویا۔ درود تے او پڑھتا ہے نا جدا ابا ہوئے۔ حضور نے فرمایا میں انہوں بھی جاننا، اون دے ابے نو بھی جاننا۔ اے اشارہ اس گل والے اس بات والے اشارہ کیتا کائنات والے ہو میں تینوں بھی جاننا، جو درود پڑھ رہے ہیں تیرے باپ نو بھی جاننا۔ اشارہ کر کے مصطفیٰ نے فرمایا میرے اتے درود ہی ہو پڑھتا ہے جدا ابا ہوئے۔ مطلب ہے درود او پڑھتا ہے جڑا حلالی ہوئے، جڑا حلالی ہوئے۔ تے کی کیا پھر کسے نے؟ حضرت برہان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے اپنے خلفاء نو لیا تے ایک پہاڑی وال گئے، پہاڑی وال گئے تے پہاڑی اتے نا آواز سنی درود و سلام دی۔ مولا کائنات علی شیر خدا ہاتھ بند کے عرض کر دینے سونیا درود و سلام دی آواز آندی پر بندہ نظر نہیں ہوندا۔ اے ہن سمجھا جے گل، درود و سلام دی آواز آندی ہے پر بندہ نظر نہیں آندا، ایتھے بندے نظر آندے نے آواز نہیں آندی۔ ہاں جی گج کے کہو سبحان اللہ۔ عرض کیتا آقا بندہ کوئی نہیں پر آواز پہ آندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بازو پھڑیا، ادو ابو بکر دا ادو حضرت علی دا، پھڑ کے حضور گئے پہاڑی اتے۔ پہاڑی اتے ایک ٹویا سی کھڈا، اون دے وچ دو پتھر پے سن۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جی آقا، فرمایا جڑا پہلے درود پڑھیا سی تے سمجھ آئی سی او ایس پتھر نے پڑھیا، جدو دوجی واری پڑھن دی آواز آئی تے انہیں پڑھیا ہے، او پتھرہ نے پڑھیا درود۔ پھر آقا علیہ
صدیق اکبر نے دونوں پتھروں کو چکیا تے اپنے سینے نال لا لیا تے اپنے نال گل لے کے آئے. پتہ چلیا جڑا درود پڑھے صدیق دے نال پیار کردے نے. تے ساڈے دے عقیدے وچ توجہ جس عقیدے وچ صدیق نہیں اودے باپ دی تصدیق نہیں, جس عقیدے وچ صدیق نہیں اودے باپ دی تصدیق نہیں, اور ساڈے عقیدے وچ صدیق بھی ہے تے ساڈے ابیاں دی تصدیق بھی ہے. بات سمجھ آئیے؟ صدیق اکبر تے او بوکے نا, او بوکدا ہے جن دے ابے دی تصدیق, اور اب بول دے کا تو نہیں, جن دے ابے دی تصدیق. صدیق اکبر تے او بوکدا ہے. اسی تے صدیق اکبر نو منن والے ہیں, درود پڑھن والے نال صدیق اکبر پیار کردے نے. گرامی قدر اللہ جلہ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ, حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ شام مصر دے بزرگ گزرے نے. آپ فرماندے نے کوئی بھی عبادت ہوئے, نماز ہوئے, روزہ ہوئے, حج ہوئے, زکات ہوئے, کوئی بھی عمل خیر ہوئے, صدقہ خیرات ہوئے, اگر ان دے وچ کمی کوتاہی رہ جاوے رب فرماندا نماز ناقص سے دوبارہ پڑھ, زکات دیتی ہے عیب ہے نقص رہا ہے دوبارہ ادا کر, درود و سلام دی باری آوے نا رب فرماندا صحیح ہوندی یا غلط ہوندی آن دے میرے ول, تیرا خدا صحیح کر کے آپ ہی قبول کر لے گا. درود و سلام دی اتنی برکات نے, اتنے فضائل. حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے نے. آپ فرماندے نے آپ نے کتاب لکھی دلائل الخیرات, جو بندہ اندہ مطالعہ کرتا انہوں پڑھتا ہے نا حضور دا دیدار ہوتا ہے, حضور دے جلوے نظر ہوندے نے. آپ نے کتاب کیویں لکھی, کسی نے پوچھا اے کتاب کیویں لکھی جے دا سبب کی بنیا. آپ فرماندے نے میں ایک دن جنگل میں جا رہا سا, جنگل میں جا رہا سا مینوں پانی دی لوڑ پئی ہے, میں جناب پانی لبن واسطے ٹریا, پانی لبدا لبدا میں کنواں ویکھیا, کنویں دے نال ایک مٹی گارے دی مٹی, گارے دیاں بنیاں ہوئیاں اٹاں, اودا بنیا مکان کچا جھونپڑا. میں ویکھدا پیا کنویں دے نال ایک بچی مکان دی چھت تے ٹہلدی پئی ہے, ایک 8-10 سال دی بچی بھی ٹہلدی ہے, او جناب چکر پئی لاندی ہے. اے بابا جی فرماتے نے میں پانی ویکھیا, میں دوڑ کے آیا, جدوں میرا چہرہ ویکھیا اس بیٹی نے او جہاں کے ویندی ہے کہندی ہے بابا آ تیرا منظر کی ہے, آپ پریشان کیوں ہے, جناب کرتا بے ہلاکت کیوں پیا پھسیا ہے. فرمان لگے بیٹا اے میری بیٹی میں پانی لینا چاہنا وا, میں چونکہ نماز پڑھنی ہے, وقت اثر ہو چکا ہے, میں نماز پڑھنا چاہنا وا, پانی جناب اپنی سطح تے نہیں ہے, کنویں دے کنارے نال نہیں ہے, اے پانی نیچے میں کیویں پانی نکالا. او بیٹی کہندی ہے بابا ذرا مینوں تعارف تے کروا. انہوں نے اپنا نام دسیا. او بیٹی کہنے لگی بابا ناراض نہ ہونا, میں تے سنیا ہے اس بابے دی دنیا تے بڑیاں دھوماں مچیاں نے, اے تے جڑا بڑا رب دا ولی ہے, اے تے جڑا بڑے پہنچے ہوئے نے, اے تے بڑے کمال والے نے, اے ساری رات قرآن پڑھتے نے, دن روزہ رکھتے نے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اے قرآن پاک دی عمل کرن والے نے, اے تہاڈا نوراوی چہرہ پیا دسدا ہے, اے بندہ رب دا ولی ہے. بابا دی دسو نا اے تہاڈے کول اج تک اے نہیں پتا چلیا کنویں وچ پانی کیویں لیندا ہے. آپ فرمان لگی بیٹی کنویں وچ پانی کیویں لیندا ہے, تینوں اج تک اے نہیں پتا لگیا. بابا کہن لگیا بیٹی جدوں کنویں وچ پانی لیندا ہے ایک رسی چاہیدی ہوندی ہے, نال ڈول چاہیدا ہوندا ہے. میرے کول ڈول کوئی نہیں, میرے کول رسی کوئی نہیں, میں پانی کیویں لواں. او بیٹی کہن لگی بابا تھوڑا جا پیچھے آؤ, میں
میں تینوں دسا رسی تے ڈول تو بنا پانی کیویں کڈی دا اے جناب بابے نوں کہندی اے بابا پیچھے ہو جا بابا پیچھے ہو گیا اس بیٹی نے تھوک لوہا اپنے منہ وچوں کڈیا اس کنویں وچ سٹیا جدوں کنویں وچ او لوہا ڈگ گیا اے رب کعبہ دی قسم او بابا فرماندا ہے مینوں اے نہیں پتا تھوک پہلے تھلے ڈگی ہے یا پانی پہلا نکل آیا ہے پانی نال وضو نہ کیتا ٹھہر گئے فرمایا بیٹی دسنا اے تینوں کمال کیویں ملیا اے تینوں عزت کیویں ملیا او بیٹی کہندی ہے بابا بے کثرت الصلاۃ علی النبی جے اے سنے بابا اے سلیمان رسولی میرا ہی کوئی وظیفہ ہے میں آمنہ دے لاتے کثرت نال درود پڑھدی رہنی مصطفیٰ جانے رحمت پہ گج کے مصطفیٰ جانے ہو سلام شمع بز میں ہو سلام قسمت والے درود پڑھنے نے میں کئی بندے ویندا پیا انہاں دے منہ بند نے جناب محترم انہاں دے منہ بند نے میں ہن دسنا چاہنا جیڑا پیدائشی گنگا ہے جے منہ وچ پیدائشی زبان نہیں ہے او تے چپ بیٹھا رہے جنوں رب نے زبان دتی او پڑھے مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں ہو سلام شمع بز میں دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کانے لانے کرامت پیلا مصطفیٰ جانے رکو سجدے وچ نہ سجدے وچ سبحان ربی الاعلی پڑھی دا ہے کی پڑھی دا ہے گج کے بولو نا لیکن جدو ساڑھے آقا دنیا تے جلوہ گر ہوئے نا انہوں نے اے نہیں پڑھیا جدو سجدے وچ حضور دنیا تے جلوہ گر ہوئے حضور نے اپنی جبین نو سجدے وچ رکھیا تے کی پڑھیا آپ دی پھپھو حضور دی پھپھی جان فرماندیاں نے حضور نے جو جملے کہے رب حبلی امتی اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے میری امت نو معاف کر دے حضور دنیا تے آمن منٹ ایک ہویا حضور نو دنیا تے آیا جدو سارا پڑا حضور نے سجدے وچ رکھیا ادو تینوں یاد رکھیتا تے تینوں رب نے زبان بھی دیتی ہوئے تے پھر گنگا مار کے بہ جائے مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں سلام شمع بز میں ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سونے ہم یہاں سے وہ مدینے سونے مصطفیٰ کی سماعت پہلا ہم مصطفیٰ جانے
بز میں گرامی قدر آج میں شعر پڑھے اعلیٰ حضرت اے کوئی جناب اپنا ترجمہ کیتا نہیں، اے میرے آقا دے فرمان دا ترجمہ ہے۔ آ حدیث سماعت کر، حدیث مصطفیٰ موجم الکبیر وچ 14 جلداں وچ اللہ رب العالمین دے محبوب نے فرمایا ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ فإنه یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعہ والے دن میرے امتیوں درود و سلام دی کثرت کریا کرو، بہت درود پڑھیا کرو۔ کیوں فرمایا لیس من عبد یصلی علی بلغنی صوتہ، حدیث کیا سنانا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا درود کثرت میں پڑھیا کرو، گج گج کے پڑھیا کرو۔ اے میرے غلاموں تہاڈا پڑھیا درود میں سن لینا۔ لیس من عبدی یصلی علی من عبدی یصلی، فرمایا لوگوں صحابہ نے مسئلہ حل کر دیتا، جوانا صحابہ نے مسئلہ حل کر دیتا، کیونکہ پتا سی صحابہ نو کوئی کہے گا حضور دے وصال تو بعد پتہ نہیں حضور درود سنتے نے یا نہیں سنتے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، دیاں روایتاں نہیں پڑھتا، پوری پہ پڑھنا وا۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، قُلْنَا یا سونیا تسی ساڑے سامنے ہو، اسی تواڈے سامنے ہاں، درود پڑھنے ہاں، تسی سن لیندے ہو۔ آقا جدوں وصال ہو جائے گا وَقُلْنَا بَعْدَ وَفَاتِكَ، آقا تواڈے وصال تو بعد تسی سنو گے۔ میرے آقا نے فرمایا فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَعْدَ وَفَاتِي، صحابہ جی میں ہوں درود سن لینا وا، انتقال تو بعد قبر وچ جا کے دنیا دے جس خطے تے بہ کے میرا غلام درود پڑھے گا میں سن لواں گا۔ اگے سن میرے آقا نے کی فرمایا ان اللہ تأکل، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ فرمایا میرے صحابہ انبیاء کے جو جسم اطہر نے رب نے زمین تے حرام کیتا ہے، انبیاء کے جسمانوں نہیں کھاندی، انبیاء کے جسم بھی محفوظ نے تے انہاں دے کان بھی محفوظ نے۔ پوری روایت تانوں سنائیے تے ہن بھی کوئی کہے جی حضور نہیں سن دے، اوندی منی ہے مصطفیٰ دا فرمان منی ہے۔ ہاں جی اسی تے اپنے آقا دا فرمان سننا تے او مننا ہے۔ اسی تے دعاواں کرنے اسی مریے تے یا مصطفیٰ کہندے کہندے مریے، اکھ کھلے تے مصطفیٰ یا مصطفیٰ کہندے کہندے۔ شاعر نے کیا نا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے کہتے، کھلے آنکھ سلے کہتے
بلال حبشی نو مارا پی رہی نے آپ کو ابو بکر گزرے فرمایا بلال جی فرمایا زیر لب پڑھ لیا کرو آہستہ پڑھ لیا کرو آخرکار انسانوں مارا پیندیاں نے تکلیف ہوندی ہے فرمایا ابو بکر چپ ہو جا ہاتھ چک کے میرے واسطے دعا کر دے جدوں میں مرن لگا میری زبان تے جاری ہوئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں کہتے کہتے اور آجے ہونا ہے گھڑی پہ دیکھنا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں اے دنیا میں جو سون دی گل نہیں ہو رہی اے جناب جدوں پکیاں اکھاں بند ہو جاندیاں نے اونی بات ہو رہی ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آگ سلے یا اللہ عزت دی موت دیں بے ایمان کر کے نہ ماری عزت دی موت دیں ذلت دی موت تو بچا لگی جدوں آخری میرے ساڑی اکھاں بند ہون تے ساڑی زبانہ تے جاری ہوئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ تے میں سو جاؤں مصطفیٰ کہتے کہتے جدوں قبر میں جائیے تے فرشتے سوال کرن تے سامنے آقا دا چہرہ ہوئے تے اسی کبھی کھلے آنکھ سلے اللہ تے کہتے کھلے آنکھ سلے کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے میں عرض کر رہا سا کہ حضرت امام جزولی رحمت اللہ علیہ آپ دا وصال ہوا 70 سال بعد آپ دا جو سی نا تربت انہوں چینج کرنے دا کوئی سبب پیدا ہویا تے قبر دوسری جگہ تے منتقل کرن لگے تے آپ دے مریداں وچوں عقیدت منداں وچوں ایک بندہ آپ جڑا خط کرایا سی انتقال تو پہلا اینج یہ لگدا سی جی میں ہونے ہی خط کرا کے آگے آرام کیتا ہے تے آپ دا جو عقیدت مند سی نا انہیں آپ دے رخسار تے این انگلی دبائی جنہوں نے واقعہ لکھیا ہے این انگلی دبائی تے خون پیچھے نا سفیدی آ جاندی ہے جی ہاتھ چکیا جاوے تے پھر خون واپس پلٹ آندا ہے آپ دا عقیدت مند کہندا ہے اینجی ہویا جنہوں نے حضور دی شان ہوتے او کتاب لکھی سی نا درود و سلام دی تے انہوں نے 70 سال انتقال تو بعد جدوں قبر وچوں دوبارہ کڑیا تے آپ دے رخسار ہوتے اینج انگلی دبائی تے خون پیچھے ہٹ گیا پتہ چلیا رب دے ولی مردے نہیں نے رب دے ولی مردے نہیں نے میں کہنا اگر اے بی سی کی اے بی سی میں نہیں پڑھانی کیونکہ سکول والے پڑھاندے نے اے بی سی تینوں روٹی دے سکتی ہے تے درود و سلام بھی تینوں روٹی دے سکتا ہے درود و سلام پڑھیا کر گج وج کے اس واسطے کہ او کہتے ہیں نا کہ جو درود پڑھ دے ہو اذان تو پہلا بعد جمعے تو پہلا بعد پڑھ دے ہو اے درود پڑھو گے تے تسی جنت وچ نہیں جانا فتوے لگ دے نے میں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار دی بارگاہ اوچ شریف نہ لے چلنا تو آج لیکن اونج نہیں آج میں دوسرے انداز میں لے جا میں کہنا جیڑی جنت تے تو مان کرنا ہے اے اس جنت نور نہ بڑسو جنت دا مان کرنا ہے اس جنت نور نہ برسو جس دوزخ تے تو ڈراوے دینا ہے اس دوزخ نور نہ سرسو اے جنت تے دوزخ شاءاللہ قائم ربی اسی یاد دا دامن برسو غلام فریدہ سونے کرم جگیتا نہ ایتھے ارسو نہ اوتھے ارسو غلام فریدہ سونے کرم جگیتا نہ ایتھے ارسو نہ اوتھے ارسو دن رات درود پڑھ کے گزار
اوکھا ویلا لنگ جائے گا تے سارے دکھ بھول جان گے، سارے دکھ بھول جان گے۔ سرائکی دا شعر ایک اور یاد آ گیا، شاعر کہندا سرائکی دا، ایتھے جو بوگ بوگے ہیں اوتھاں کوئی جزا ملسی، جزا جڑی ملنی ہے نا اوندے واسطے اگر سمجھ آوے تے دوویں ہاتھ چوک کے کہنا جے ایتھاں جو بوگ بوگے ہیں اوتھاں کوئی جزا ملسی، تھکیڑے سارے لے ویسن مصطفیٰ ملسی، خدا ملسی۔ اللہ تعالی ذوق نو سلامت رکھے۔ گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ درود و سلام کثرت نال پڑھیا کرو۔ آؤندے جاؤندے راستے وچ سون لگے ہاں اس تو پہلا اپنا کاروبار کر دیاں حضور دی بارگاہ درود پڑھیا کرو کثرت نال، اس واسطے کہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اگر تسی روٹی کم کھاؤ گے تھوڑا جسم فٹ ہو جائے گا، تھوڑا جسم ٹھیک ہو جائے گا، کہ ڈیڑھ ادھر نکلے آتے موڈے ادھر نکلے اینج نہیں ہوگا، بالکل فٹ ہو گئے، پھر آواز بھی صحیح نکلے گی۔ اور اگر تسی گناہ چھڑ دیو گے نا پھر تھوڑی روح پاورفل ہو جائے گی، روح کی ہو جائے گی؟ طاقتور ہو جائے گی۔ اور روح طاقتور ہوئے نا تو پھر گندے خواب نہیں آندے، پھر گندے خواب نہیں آندے، چنگے خواب آندے نے۔ تے گناہ چھڑ دے پھر تینوں گندے خواب نہیں آنے، پھر جدو راتی سمے کا نا یا دادا جی حجویری آ جائے گا خواب اندر، یا علی آ جان گے یا نبی آ جان گے، لیکن گناہ چھوڑ دے۔ آپ نے تیسرا وظیفہ بتایا، بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا درود پڑھیا کر تیرا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اس دور وچ اے تینے وظیفہ دی ضرورت ہے، ڈاکٹر تو جان چھوڑ جائے گی، ہاں جی روح بھی طاقتور ہو جائے گی، پھر کوئی خطرہ نہیں ہوئے گا اوکھے ویلے، پھر پکارنا نہیں پڑنا جی میں باؤ صاحب نے پکاریا سی۔ اور میں جمعے تو پہلے فون آیا کہ قاری صاحب باؤ صاحب دا شعر سنانا جی، اگر میں ویسے پچھلے جمعے پابندی کی تھی ہوں پھر 45 منٹ ہو گئے ہیں، ہاں جی اگر تسی سارے چاہتے ہو کہ میں سناواں باؤ صاحب دوویں ہاتھ کھڑے کر کے دکھاؤ، کئی بندے بیٹھے نے ہاتھ تھلے کر کے تھوڑی اپنی مرضی میں نے پھر بھی سنا لینا۔ باؤ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے بسم اللہ ایشان اللہ دا ایمی گینا بارا نال شفاعتی سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی نو جنا دے پسارا سہارا گرامی قدر اس دور وچ فتنے بہت آ گئے، ہر دوسری گلی وچ ایمان اے دنیا دار جو ڈاکو نا دنیا پیسہ لٹتے نے، ایک بندے کو لٹ لیا سارا گھر ہی لٹ لیا، ان دا وقت گزر جائے گا نا، اور گزر جانا ہے نا، اوکھے سوکھے دنیا گزر جانی، لیکن مرن ویلے اگر ایمان ہی چھین لیا گیا، ہاں جی ایمان بھی چھین لیا گیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس واسطے اپنی ایمان نو محفوظ کرنے واسطے کی کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ بقرہ دا پہلا تے آخری رکوع ہر رات کو سون تو پہلا پڑھیا کرو۔ میں جنازہ پڑھاواں تے بعد دعا منگا، اور میری دعا رب قبول اس بندے واسطے کیویں کرے جڑا مرے ہی کافر ہو کے؟ نہیں سمجھ آئی؟ فرمایا جو بندہ نمازاں نہیں پڑھتا بے ایمان ہو کے مردا،
جو بندہ نماز پنجگانہ نہیں پڑھتا بے ایمان ہو کے مرتا ہے، 5 نمازاں پڑھ تیرا ایمان محفوظ رہے گا۔ پھر میری دعا نہ بھی منگی گئی نا، تیرا بیڑا پھر بھی پار ہو جانا، نہ ایتھے اڑسو نہ اوتھے اڑسو۔ ہاں جی، نمازاں 5۔ اور تیسرا وظیفہ، نمازاں 5 پڑھنیاں نے پابندی نال، تے سورۃ بقرہ دا پہلا رکوع تے آخری رکوع اے پڑھنا پابندی نال ہر رات نو ساؤن تو پہلا۔ تے تیسرا وظیفہ، چلدیاں پھردیاں ہر ویلے درود و سلام پڑھیا کر، تینے چیزاں تیرا ایمان سلامت رکھیں گی، تیرا ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العالمین سانو ساریاں نو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے، حضور دی محبت مرنا جینا نصیب فرمائے۔ وما